ہے 2 دن بعد 3 دن بعد بآسانی وہ ضمانت جو ہے وہ حاصل کر پا رہے ہیں. بطور سیاسی ورکر کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے؟ دیکھیں اصولی طور پر تو عدالتوں کو انصاف کے مطابق ریلیف لوگوں کو دینا چاہیے، قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، یہ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن یہ جو ٹھکاٹک انصاف ہے اور یہ جو ٹھکاٹک ضمانتیں ہیں، اس قسم کی ہم نے مثال پہلے نہیں دیکھی. یہاں اس ملک میں بہت سارے بے گناہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں، جو مہینوں سالوں تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور ان بے گناہ لوگوں کے کیسز بھی نہیں سنے جاتے اور اتنی تیزی سے ضمانتیں ان کو بھی نہیں ملتی ہیں. یہاں تو وہ میں نے ایک مثال دی کہ ہم اکثر سنتے ہیں وہ جو مولوی صاحب کو جب ہم کہتے ہیں دعا کراؤ تو وہ دعا کراتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. پھر وہ کہتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے مجھے وہ بھی دے دو. مجھے مانگنے نہیں آتا، جو میں نے نہیں مانگا ہے تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تو مجھے وہ بھی دے دو. تو یہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیلوں نے کوئی اسی قسم کی دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ تو جب قبول کرے سو قبول کرے، لیکن عدالت میں بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں انہوں نے وہ دعا قبول کر لی، تو جو مانگا تھا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا، اور جو دلوں میں تھا عمران خان کے وہ بھی ان کو دے دیا. تو اس قسم کی چیزیں مناسب نہیں ہیں. اور جب آپ کے سامنے واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ ایک آدمی اس ملک کے اداروں کے خلاف نہ صرف یہ کہ بات کر رہا ہے بلکہ پریکٹیکلی ان کے اوپر حملہ آور ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے، اور ٹیلی فون کالز کے ریکارڈز موجود ہیں کہ کس کس نے کس وقت کس کو فون کیا اور کیا کیا احکامات جاری کیے. اب اگر یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو ضمانتیں اس طرح مل جاتی ہیں اور فوری طور پر رہا کرنے کے فیصلے آ جاتے ہیں، تو اس سے وہ لوگ جو اس تخریب کاری میں، شر پسندی میں، دہشت گردی میں ملوث ہیں یا جن کے وہ اعلی کار بنے ہیں، ان تمام لوگوں کو شیم لے گی اور وہ آئندہ بھی اس قسم کے واقعات کرنے کی کوشش کریں گے. 9 مئی کے لطیف کوسہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق پنجاب گورنر بھی ہیں. رات کو ان کا ایک بیان تھا کہ جو ویڈیوز ہیں یہ تو کیمرہ مینوں کی اپنی ہیں. آیا کہ یہ حکومت CCTV دکھایا کہ کون لوگ تھے؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وفاقی حکومت PTI کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہو. یہ موقف پیپلز پارٹی کا ہی ان کا اپنا ذاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوسہ صاحب کا یہ ذاتی موقف ہے، پیپلز پارٹی کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے بلکہ ان واقعات سے پہلے سے ہی ہمارا یہ خیال تھا کہ عمران خان کسی بیرونی ایجنڈے پر چل رہا ہے، اور پاکستان دشمن جو طاقتیں ہیں ان کی ایما پر، ان کے فنڈز کے ذریعے پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہے. تو وہ انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو پھر ثابت بھی کیا. اب لطیف کوسہ صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، مجھ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، اکثر ویڈیوز انہی لوگوں نے بنائی ہیں جو اس میں شامل تھے. میں اکثر کہتا ہوں نا PTI کے لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ وہ یہ ہر چیز کی ویڈیو خود بناتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اتنے ویوز آ گئے ہیں تو پھر اس پہ جشن مناتے ہیں. تو یہ جشن جو ہے ان کے گلے پڑ گیا. یہ بتائیے گا 9 مئی کے واقعے جی پہلے جی 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے PTI کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اب کسی PTI کے رہنما یا کسی ورکر نے پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ کیا ابھی تک؟ اسی سے منسلک کل عمران خان سے کسی نے پوچھا ہے کہ PTI کے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا مجھے افسوس ہے عامر کیانی پہ، باقی جو چھوڑ کے گئے میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں عمران خان نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے اور ISI کے لوگ ہیں، ان کے لوگ نہیں ہیں. اب اس میں کن کن کے نام ہیں؟ وہ جو ایک نیازی صاحب ان کے بھانجے ہیں اس کی ویڈیو موجود ہے، ان کی جو MNAs خواتین ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی جو خاتون ہے یاسمین راشد صاحبہ ان کی ویڈیو موجود ہے، اور ان کے کئی لوگوں کے سینیٹرز کی وہ ٹیلی فون کالز موجود ہیں. اب تمام وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں، اور عمران خان ان سب لوگوں کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے ایجنٹ ہیں اور وہ ایجنٹ بن کے کام کر رہے تھے، تو عمران خان کی اس سوچ کے مطابق تو ایک عمران خان ہے جو کسی کا شاید ایجنٹ نہیں ہے پاکستان میں، کسی اور کا ملک سے باہر. باقی PTI میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کسی کے ایجنٹ ہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ پارٹی چھوڑنے والے لوگ ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور یہ MQM کے متعلق بھی کہتا تھا کہ PTI کو جو اس کے جو ممبرز ہیں، جو PTI کے ووٹرز ہیں، وہ سب کے سب ملک دشمن نہیں ہیں.
اس میں بہت سارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو شاید اس قسم کے واقعات سے عمران خان کی سوچ سے متفق نہیں ہوں گے. اب اگر عمران خان نے وہ حدیں کراس کر لی ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کو راستہ بھی دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ پاکستان دشمنی میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یا ان کی لیڈرشپ کہیں آگے چلی گئی ہے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی سے رابطے کی بات ہے، میں کراچی کا صدر ہوں. کراچی کے حد تک میں پہلے بھی لوگوں سے رابطے کرتا رہتا ہوں اور ابھی فی الحال تازے شروع نہیں کیے، لیکن جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر وہ کسی نیشنل سطح کی جماعت میں جانا چاہیں گے تو ان کے پاس پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر چوائس نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے. یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے میئر کے امیدوار کا نام کا اعلان ابھی نہیں کیا ہے. ایک نام ہے بار بار میڈیا پہ آتا ہے، تو ابھی یہ منظوری دے دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے، کیا معاملہ ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ابھی تو میئر اور جو چیئرمینز بننے ہیں ان کے انتخاب کا شیڈیول نہیں آیا، اور جس پر ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں. بہت تاخیر ہو گئی کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر یہ شیڈیول جاری کرنا چاہیے. باقی سندھ کے ضلعوں میں تو یہ پچھلے سال انتخابات ہو گئے جون میں، اور کراچی میں جنوری میں ہوئے، لیکن آج ہم مئی کے مڈ میں بیٹھے ہیں اور ختم ہونے جا رہا مئی کا مہینہ، اور ریزرو سیٹس کے شیڈیول بھی ابھی جاری ہوا ہے. تو اتنی تاخیر الیکشن کمیشن نے بلا وجہ پہلے ہی کر دی ہے، اور ابھی تک میئر اور چیئرمین کا شیڈیول نہیں آیا. تو ہم پہلے تو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ امیجیٹلی کم سے کم عرصے میں یہ شیڈیول جاری کیا جائے، اور جو ریزرو سیٹس کا شیڈیول آیا ہے اس کو بھی ریوائز کریں، اور اس کو جتنا منیمم ڈیز میں لا سکتے ہیں اس کو لے کر آ جائیں. جہاں تک نام کی بات آپ نے کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے درخواستیں طلب کی تھی کہ کون کون لوگ ہیں جو خواہش مند ہیں میئر کے عہدے کے لیے، ڈپٹی میئر کے عہدے کے لیے، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدے کے لیے. تو مختلف پارٹی کے لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پارٹی کو درخواستیں دی ہیں. ڈسکشن بہت سارا ہوا ہے ود ان دی پارٹی، لیکن ابھی تک کسی بھی نام پر فائنلائز نہیں کیا گیا، اس کا اعلان نہیں کیا گیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میئر کے عہدے کے لیے بھی شاید 4 یا 5 پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی درخواستیں ہیں. شہید صاحب آپ کی پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت ہی جدوجہد کی ہے. اس وقت لاہور میں اور پنڈی میں جو فوجی عدالتوں کے قیام کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. اب سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے، جمہوریت کا خاتمہ ہو چکا ہے، دوبارہ ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا ہے؟ دیکھیں اصولی طور پر ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سویلین جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو. لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر جی ایچ کیو پہ حملہ ہو یا اور جو سیکیورٹی انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ ہو تو کیا ان لوگوں کا ٹرائل وہاں بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر ملٹری ایکٹ کے تحت قانون میں یہ گنجائش ہے اور اس میں یہ راستہ موجود ہے کہ آرمی کی انسٹالیشنز پر حملے کرنے والے جو ملزم ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے قانون میں اگر گنجائش ہے تو ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں کسی بے گناہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ موجود ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جن کے خلاف شواہد ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی ٹھیک ہے اگر قانون میں ہے تو ہو. لیکن جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ شاید وہ پوری کی پوری جماعت اس میں چلی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا. کسی بھی سیاسی جماعت کو جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ختم کرنا مناسب بات نہیں ہے. لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، ملک کے لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے کسی بھی جماعت کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ کریں. پی ٹی آئی کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ منظر عام پہ تو نہیں ہے، لیکن کبھی ویڈیو بیان آ جاتا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہے، خاص طور پہ کراچی میں پی ٹی آئی اسپیسیفک کارروائیاں کر کے ایس بی سی اور دیگر اداروں کی جانب سے. گزشتہ روز بھی دیکھا گیا خرم شیر زمان کا ریسٹورینٹ توڑا گیا، اور بعد میں یہ اطلاع بھی آئی کہ وہاں سے چھوڑ کے جا چکے تھے، ایک شہری کا نقصان ہوا. خیر یہ تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کارروائیاں ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ اور یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ کارروائیاں جان بوجھ کر کر رہی ہے تاکہ جماعت اسلامی کو سپورٹ نہ کر سکے پی ٹی آئی. کیا کہیں گے؟ نہیں، جماعت اسلامی کے یہ سارے 9 مئی سے پہلے ہی کام پورا ہو گیا تھا ہمارا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. جہاں تک جو آپ وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے اس شہر کے اندر تو یہ خرم شیر زمان تو نہیں ہے نا، اور بہت سارے لوگ ہیں، ایم پی ایس بھی ہیں، ایم این ایس بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں. اگر تو یہ اکراس دا بورڈ پہ وکٹمائزیشن کی پالیسی ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف آپ کو بہت سارے ایکشنز نظر آ جاتے ہیں. لیکن اگر خرم شیر زمان ہی، مجھے نہیں پتہ وہ ہے بھی نہیں ہے، ان کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اللیگل کنسٹرکشن ہے
اور اگر پہلے کسی نے کارروائی نہیں کی تو وہ بھی غلط تھی، اور اگر اب ہوئی ہے تو اس کو وکٹمائزیشن کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے. اور میں نے جب یہ پہلے کوئی مجھے بتایا گیا کہ اسے آئی تھی خبر کہ جی سیل ہوا ہے کوئی ان کا ریسٹورنٹ، تو اس دن وہ ایک ریسٹورنٹ سیل نہیں ہوا تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریسٹورنٹ تھے جو سیل ہوئے تھے، تو وہ تو کسی پی ٹی آئی کے لوگوں کے نہیں تھے. اب یہ ہر چیز کو اپنے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جب وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تو پھر ان کے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام ہیں سب کے خلاف کر سکتے ہیں. اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ میئرشپ کی الیکشن کے لیے جو الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، حافظ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے فیز میں بلدیاتی الیکشن ہوا، جو دوسرے فیز میں ہوا، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جان بوجھ کے لیٹ کراتی رہی ہے زبردستی، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کی اے ٹیم تھا، بی ٹیم بھی نہیں تھا، اے ٹیم تھا. اب ان کو جلدی کس چیز کی تاکہ جلد سے جلد دھاندلی ہوئے جو سیٹیں وہ کور ہو جائیں؟ دیکھیں جون میں صوبہ سندھ کے حیدرآباد کراچی کے علاوہ تمام ڈویژنز میں انتخابات ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات ہونے تھے. اس میں میرا آپ کا کوئی قصور نہیں، ہم تو بہت بھرپور طریقے سے تیار تھے، اور اس وقت پورے شہر میں اگر کوئی جماعت صحیح کمپین چلا رہی تھی تو پیپلز پارٹی تھی، جماعت اسلامی بھی کہیں نہیں تھی. تمام جماعتیں بشمول جماعت اسلامی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ الیکشن رکوائیں، پیپلز پارٹی نہیں گئی تھی. اب اگر بدقسمتی سے ان دنوں میں موسم ایسا ہو گیا کہ برسات کا موسم آ گیا، اور وہ الیکشن کمیشن کو محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس دن جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن بارشیں شدید ہوں گی، اور ہوئیں، اسی دن بارشیں ہوئیں، اس کی بنا پر الیکشن آگے ہوئے، پھر ظاہر کہ سیلاب آ گیا، پھر بہت ساری اور چیزیں پیدا ہو گئیں، تو الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے رہے. لیکن ہم نے 15 جنوری کو جب الیکشن ہوا تو میں یہ بات بار بار کہتا رہا کہ پہلے تو یہ جو 11 نشستیں جس کا الیکشن ابھی 7 تاریخ کو ہوا ہے، یہ میئر کے الیکشن کے بعد ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا تھا کہ یہ پہلے ہوں تو 15 کو وہ الیکشن ہوا تھا، 17-18 جنوری کو بھی شیڈول آ سکتا تھا اور یہ الیکشن ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے بلا وجہ اس کو تاخیر کا شکار کیا، اور جو کیسز ان کے سامنے گئے دھاندلی کے الزامات کے تحت، وہ کیسز الیکشن کمیشن قانون کے مطابق سن بھی نہیں سکتا تھا. انہوں نے نہ صرف سنے بلکہ 2.5-3 مہینے تک ان کو کھینچے رکھا، اور نوٹیفیکیشن انہوں نے ہولڈ کیے 50 سے زائد یوسیز کے. تو وہ تاخیر مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کی گئی، اور اس میں پیپلز پارٹی بار بار یہ شور مچاتی رہی، آواز اٹھاتی رہی کہ جلد کریں. اس میں میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن کے مراحل سے ہم گزر کے آ گئے ہیں تو جو منتخب لوگ ہیں کراچی کے لوگوں کو تو 4-5 مہینے ہوئے ہیں، باقی ڈویژن کے لوگوں کو تو 1 سال ہونے کو آیا بیچاروں کو، تو وہ ابھی تک اپنا چارج نہیں سکے. تھینک یو. یہ جو پیٹرولیم پرائس میں کٹ آیا ہے اس کا ریلیف کنزیومر تک مل جائے، اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کیا کرے، کیونکہ عام مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ ریلیف نظر نہیں آ رہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اکثر ہی ہوتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ کمی ہوتی ہے تو وہ جو سہولتیں لوگوں کو نہیں ملتی. اس میں ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے، چونکہ جو کرائے کے نرخ طے کرتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرتا ہے ٹرانسپورٹر کے ساتھ. اور اگر تو جو اضافہ پیٹرول کی پرائسز میں ہوا تھا اور اس کے بعد اس نرخ میں اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کو ریویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرکاری نرخ طے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور ٹرانسپورٹر خود سے اس کو اضافہ کر کے وہ چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو خود سے چارج کرتے ہیں وہ ویسے بھی غیر قانونی ہوتا ہے. اس پہ میں ٹرانسپورٹ منسٹر سے ضرور بات کروں گا کہ اس کو یقینی بنائیں کہ پیٹرولیم کی جو پرائسز میں کمی ہوئی ہے، ڈیزل تو اچھا خاصا 30 روپے کم ہوا ہے، تو اس کا فائدہ لوگوں کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ.